حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام حسب حکم الہی اس آدمی کے پاس جاتے ہیں اور اس کو اللہ رب العزت کا سلام عطا فرماتے ہیں اور ساتھ میں یہ خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تیرے سارے گناہ بھی معاف فرما دیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سے پوچھنا کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا ہے، ایسی کون سی نیکی کی ہے، ایسا کیا عمل کمایا ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے آپ کے سارے گناہ بھی معاف فرما دیے اور آپ کو سلام عطا فرمانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے وقت کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ آپ نے کون سا نیک عمل کیا ہے، کون سی اچھائی کی ہے، کون سی بھلائی کی ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے تجھے یہ اجر عطا فرمایا۔ جب اس آدمی کو اللہ رب العزت کے سلام ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اور یہ بشارت اور خوشخبری ملی کہ اللہ رب العزت نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، اس کی آنکھیں چھم چھم کر کے برسنے لگیں اور اس نے رو رو کے اپنا حال بیان کیا۔ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں، بس آج ہی ایک نیکی کمائی ہے، ایک عمل کیا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ میرے ہمسایوں میں سے ایک ہمسایہ ایسا بھی ہے جو بہت ہی زیادہ غریب ہے، بڑا غریب ہے اور بڑا عیالدار بھی ہے، بال بچوں والا بھی ہے۔ اس کی بیوی میرے گھر میں آئی، اس نے مجھ سے کچھ کھانا یا اناج کا سوال کیا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میرے دل میں شیطانی خیالات پیدا ہونا شروع ہو گئے، تو میں نے اس سے سوال کر لیا کہ میں نے کہا اگر تو میری دل کی جو خواہشی آرزو ہے اس کو پورا کر دے تو جو چاہے لے جانا۔ جب اس عورت نے میری وہ بات سنی کہ میری دل کی آرزو پوری کر دے تو وہ عورت چپ کر کے اپنے گھر پلٹی واپس چلی گئی۔ جب اپنے گھر جاتی ہے تو اس کے بچے جو بھوکے تھے، 2 دن سے تھے، 1 دن سے تھے، 3 دن سے، جتنا بھی کافی بھوکے تھے، انہوں نے جب اپنی ماں کو خالی ہاتھ دیکھا تو وہ بلک بلک کر رونے لگے، سسکیاں لیتے ہوئے کہنے لگے اے اماں کیا کچھ کھانے کے لیے بھی لائی ہے؟ مگر والدہ نے کہا بیٹے نہیں، کچھ نہیں لائی۔ بچے کہنے لگے اماں اگر آپ کچھ کھانے کے لیے نہ لائی تو ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہم بھوک سے نڈھال ہیں، بڑے بے چین ہیں، پریشان ہیں، کچھ تو کھانے کے لیے لے آؤ۔ تو ماں کی ممتا تھی، اسے برداشت نہ ہو سکا، وہ واپس پلٹی اسی شخص کے پاس، وہ کہتا کہ میرے پاس واپس آئی اور اللہ رب العزت نے مجھے بہت سارا مال عطا فرمایا، مجھے تجارت عطا فرمائی، تجارت کا کاروبار عطا فرما رکھا ہے۔ وہ عورت پلٹ کر واپس آئی میرے پاس اور کہتی ہے کہ میں تیری ہر آرزو پوری کرنے کے لیے رضامند ہوں، بس مجھے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ جب اس نے دوبارہ مجھ سے آ کر سوال کیا تو میں نے دوبارہ وہی اپنا سوال دہرا دیا۔ جب میں نے اپنا سوال دہرایا تو عورت کہنے لگی میں تیری ہر آرزو اور خواہش پوری کرنے والی ہوں اور کر سکتی ہوں، کیونکہ میرے بچے بھوکے، میں مجبور ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اس عورت کو اپنے بند کمرے میں تنہا اکیلے لے گیا، جب خلوت میں لے گیا، بند کمرے میں لے گیا کہ میں نے دیکھا کہ اس کا جسم کانپ رہا ہے، وہ لرزاں ہے۔ میں اس سے کہنے لگا کہ کس سے تو ڈر رہی ہے؟ یہاں تو اور میں، ہم 2 ہیں، ہمارے علاوہ تیسرا کوئی ہے ہی نہیں، کس سے ڈر رہی ہے؟ اس نے کہا تیرے اور میرے علاوہ جو یہاں پر بھی موجود ہے میں اس سے ڈر رہی ہوں۔ اس نے کہا یہاں تو کوئی موجود نہیں۔ اس نے کہا تیرے اور میرے علاوہ یہاں میرا رب موجود ہے، میں اس سے ڈر رہی ہوں، میں اللہ کا ڈر رکھنے والی ہوں،
خوف خدا رکھنے والی ہوں. آج میری مجبوری یہاں مجھے لے آئی، پریشانی لے آئی، میرے بچوں کی سسکیاں مجھے یہاں لے آئیں، میرے بچوں کا بلکنا مجھے یہاں لے آیا، ورنہ میں زندگی گزاری، زندگی بھر میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. آج مجبوری کی وجہ سے پریشان حال ہو کر تیرے پاس آئی ہوں. اس نے کہا کہ جب اس عورت نے اپنا حال بیان کیا اور میں نے اس کے بدن پر، جسم پر کانپنا دیکھا، اس کو لرزتے ہوئے دیکھا، تو میرے دل میں بھی خوف خدا جاگنے لگا. تو میں نے اس سے کہا، ارے تو تنگ دست ہو کر، پریشان حال ہو کر اس قدر خدا سے ڈرتی ہے. اللہ رب العزت نے مجھے تو سب کچھ عطا فرمایا ہے، تو اس سے زیادہ تو میں حقدار ہوں کہ میں اللہ سے ڈروں اور اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ رب العزت نے مجھے مال عطا فرمایا ہے. میں نے اس سے کہا کہ تجھے جتنا بھی ضرورت ہے میرے مال سے لے جا، آج کے بعد جب بھی تجھے ضرورت پڑے تو بلا جھجھک میرے پاس آ جانا، جتنا ضرورت ہوگی لے جانا، میں تجھے دوں گا. بس یہ جو میرا آرزو کرنا تھا، تجھ سے سوال کرنا تھا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دینا. پھر وہ مال لے کر گئی مجھ سے. ادھر آپ آ گئے اللہ کے سلام لے کر، مبارکباد لے کر. فلہٰذا یہی عمل تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا.